डबल हो जाएगी, बेचैनियां डबल हो जाएगी। आओ, अगर चैन की नींद सोना चाहते हो तो मैं तुम्हें नुस्खा दे दूं, मैं तुम्हें नुस्खा बता दूं। मेरा करीम फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। ये जिक्रुल्लाह क्या है, जिक्रुल्लाह की तारीफ क्या है? जिक्रुल्लाह किसे कहते हैं? जिससे दिलों को चैन मिलता है, जिससे दिलों को सुकून मिलता है। मुफस्सिरीन ने कहा है, अल्लाह अल्लाह कहे तो ये भी अल्लाह का जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो ये भी अल्लाह का जिक्र है। मगर हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं, जिक्रुल्लाह मोहम्मद अरबी का नाम है, दामने मुस्तफा पकड़ लो, अल्लाह तुम्हें सुकून की दौलत अता फरमाए। जैसे मेरे आका का नाम मोहम्मद है, अहमद है, हामिद है, महमूद है, उसी तरह मेरे नबी का नाम जिक्रुल्लाह भी है। अगर दिलों को सुकून चाहते हो तो कदमे नाज़े मुस्तफा में आ जाओ, दामने मुस्तफा को थाम लो, दिलों को सुकून मिल जाएगा, दिलों को इत्मीनान मिल जाएगा। और दिलों को इत्मीनान उनके जरिए से क्यों ना मिले? इसलिए कि मेरे आका ही तो टूटे हुए दिलों का सहारा है। इसीलिए बरेली के ताजदार सैयदना इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान जब भी दिल बेकरार होता, जब भी गम से निढाल होते तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, गम हो गए बेशुमार आका, गम हो गए बेशुमार आका, बंदा तेरे निसार आका, बंदा तेरे निसार आका। और बड़े मजे में फरमाते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो जब याद आते हैं इंसान गमों को भूल जाता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, किसी के बहकावे में ना आए। अगर हम हिंदुस्तान की हुकूमत को मशवरा देते हैं, हुकूमत हिंद को मशवरा देते हैं, अगर हुकूमत हिंद के दिल में हम इस हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो इस तरह की महफिल करके सिर्फ काम नहीं चलेगा। वो इश्तिहारात जो टीवी पर आते हैं शराब के हवाले से, उसको बंद कराया जाए। फिल्मों के अंदर हीरो स्टाइल में शराब पीते हैं, उस पर पाबंदी लगाई जाए और उसी के साथ साथ शराब की दुकानों को बंद कराया जाए। इसलिए कि शराब की को लाइसेंस कौन देता है, शराब की दुकानों को लाइसेंस कौन देता है? जब तक शराब की लाइसेंस को दुकानों को लाइसेंस नहीं मिलेगा तो फिर वो किस तरीके से शराब फरोख्त करेंगे? शराब बेची जा रही है। मुल्क की तरक्की शराब बेचने में नहीं है, मुल्क की तरक्की शराब पर पाबंदी लगाने में है। इसलिए कि हम अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम इसकी तरक्की चाहते हैं, हम इसका उरूज चाहते हैं। इसलिए कि ये हिंदुस्तान किसी का हो न हो, ये हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम इसकी जमीन से मोहब्बत करते हैं। ये हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जहां नूह की कश्ती को किनारा मिला था। ये हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह अकबर, इसी हिंदुस्तान से ठंडी ठंडी हवाएं मीरे अरब को पहुंची थी। इकबाल ने कहा है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मुल्क की तरक्की शराब पर पाबंदी से होगी, इसलिए कि वो लोग जो शराब पीकर 6-6 घंटा बेहोश पड़े रहते हैं, अगर वो 6 घंटा बेहोश पड़े रहने की बजाय वो 6 घंटा तालीम के मैदान में देंगे या 6 घंटा तिजारत के मैदान में देंगे, तो बताओ अगर मुल्क का एक फर्द तरक्की करेगा तो उससे मुल्क को भी तरक्की मिलेगी। इस तरह हमारा हिंदुस्तान हर मामले में आगे बढ़ सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, और मजहब ने तो किस तरीके से पाबंदियां आयत की है
اور خاص طور پر مذہب اسلام نے کیسی پابندی عائد کی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کو قبر میں جب وہ مریں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، جب ان کو موت آئے گی تو ان کے چہرے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لیکن جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہو جائیں گے یا تو بندر کی طرح ہو جائیں گے، اور وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اسی حالت میں اٹھیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود لرز گئے، عبداللہ ابن مسعود کہاں گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے ان کا گناہ کیا ہوگا، ان کا جرم کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کو رب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، وہ اللہ کو رب بھی مانیں گے، مصطفیٰ کو اللہ کا رسول بھی مانیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، اس کے باوجود بھی ان کے چہرے یا تو سور یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ اللہ اکبر! ابن مسعود نے کہا جب وہ اللہ کو بھی مانیں گے، رسول کو بھی مانیں گے، قرآن کو بھی مانیں گے، پھر ان کے چہرے سور بندر کی طرح کیوں ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہوگی، دو وجہ کی بنیاد پر ان کے چہرے بدلے جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے، شراب کا نام تبدیل کر کے پیئیں گے، اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے ان کے چہرے بدل دیے جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں، آزاد خیال لوگ کہتے ہیں، مولانا 14.5 صدیاں پہلے وہ شراب نہیں تھی جو آج کے دور میں موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی نے پیشاب کا نام شربت رکھ دیا ہو تو بتاؤ کیا وہ پیشاب کی اصلیت بدل جائے گی؟ اگر کسی نے معاذ اللہ زہر کا نام شربت رکھ دیا ہو تو کیا اس کی اصلیت بدل جائے گی؟ کیا زہر نقصان نہیں کرے گا؟ کیا پیشاب کو شربت کہہ دینے سے کیا پیشاب پاک ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ نام بدل دینے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلی جا سکتی، اشیاء کی حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث بیان کر کے آقا نے ہر شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کلو مسکرون حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس چیز سے بھی نشہ ہوتا ہو وہ چیزیں حرام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سب بہانے بازیاں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے اگر انسان دین پر ڈٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارے بزرگوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جن دواؤں کے اندر الکوہل ملی ہوتی وہ اس سے بھی پرہیز کرتے۔ حالانکہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، وہ ان کی احتیاط تھی، ورنہ حکم وہی ہے جو موجودہ مفتیان کرام نے فتویٰ دے دیا۔ مگر ہمارے بزرگوں کی احتیاط تھی کہ وہ الکوہل والی دوا کا استعمال سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں ادے پور کے سفر پر گیا تو ادے پور کے احباب نے مجھے بتایا کہ شہزادہ اعلی حضرت حضور حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی شاہ حامد رضا خان صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور مفتی اعظمین کے استاد بھی تھے اور بڑے بھائی بھی تھے، وہ اپنے مریدین سے ملاقات کے لیے تبلیغی سفر پر ادے پور گئے ہوئے تھے۔ آپ کے انگوٹھے کے اندر کچھ چیز چپ گئی اور وہ ناسور کی شکل اختیار کر گیا۔ انگوٹھا ایسا ہو گیا کہ مریدین نے کہا حضور ڈاکٹر کو دکھا لیں ورنہ یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ حضور حجت الاسلام اعلی حضرت کی امانتوں کے امین تھے، حضور مفتی اعظمین کے بڑے بھائی تھے،
وہ مفتی اعظم جس کے بارے میں مرشدی تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. ایسے مفتی اعظم کے استاد بھی بڑے بھائی بھی ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر غیر مسلم تھا. پہنچے, ڈاکٹر نے کہا چھوٹا سا آپریشن کرنا ہوگا. حضرت نے فرمایا مجھے آپریشن نہیں کروانا. اس نے کہا گروجی اگر آپ آپریشن نہیں کروائیں گے تو بعد میں انگوٹھا کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے, اس لیے آپ آپریشن کروا لیں. حضرت نے فرمایا آپریشن میں اس لیے نہیں کرانا چاہتا کہ جب تم آپریشن کرو گے تو میرے انگوٹھے کی جگہ کو سن کرو گے, اور سن کرنے کے لیے تمہیں اس کو الکوہل لگانی ہوگی, اور الکوہل شراب ہی کی ایک قسم ہے. تو میں الکوہل کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں, شراب کو اپنے جسم پہ کیسے لگا لوں, جبکہ میرے نبی نے فرمایا شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت, شراب بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت, شراب کو اٹھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, لانے اور لے جانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, شراب کے کاروبار میں گواہ رہنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اتنے سخت احکام ہے, میں شراب کو اپنے انگوٹھے پہ کیسے لگا لوں. اس نے کہا اس کے بغیر تو آپریشن ہو ہی نہیں سکتا. تو کہا کہ آپریشن اسی شرط پہ ہوگا کہ آپ الکوہل لگا کر کے میرا انگوٹھا سن نہیں کریں. کہا گروجی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اگر میں ڈائریکٹ آپریشن کو. کہا کہ آپ کا کام آپریشن کرنا ہے, برداشت کرنا میرا کام ہے. وضو کیا, گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے. ڈاکٹر آپریشن کرتا رہا حتیٰ کہ جب آپریشن مکمل ہو گیا تو اس نے کہا گروجی اب سر اٹھا لیں. بڑا متاثر ہو گیا تھا. حضرت نے سر اٹھایا, ہو گیا تمہارا کام. اس نے کہا ہاں ہو تو گیا, لیکن قدموں پہ گر کے کہتا ہے بتائیں آپ گردن جھکا کر کیا کر رہے تھے کہ آپ کو آپریشن کا احساس تک نہیں ہوا. حضور حجت الاسلام نے جواب دیا تمہیں نہیں معلوم, جب میں نے وضو کیا گردن جھکا کر مدینے کے تاجدار کا تصور کر کے درود پڑھتا رہا, میں ان کے جلووں میں گم تھا, مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرا آپریشن ہو. انسان اگر بچنا چاہے بہت بچ سکتا ہے. یہ سارے بھیلے لولے لنگڑے بہانے کہ ہمیں نیند نہیں آتی اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, ذرا سوچو تو صحیح. خاص طور پر نوجوان, اگر چہرے پر معمولی سی فنسی نکل آئے تو انسان گھر کے باہر نہیں نکلتا. میرے چہرے پہ فنسی ہے, شادی میں کیسے جاؤں, کالج کیسے جاؤں, دوستوں میں کیسے جاؤں. نادانو, اپنے چہرے پر ایک فنسی تمہیں گوارا نہیں, لیکن شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اگر یہ چہرہ سور اور بندر کی طرح قیامت کے دن ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاؤ, کیا منہ لے کر کے اٹھو گے. اس لیے آج تو شراب کو فیشن کا نام دے دیا گیا. اور سن لو, مذہب اسلام شراب سے صرف مسلمانوں کو ہی منع نہیں کرتا, بلکہ مذہب اسلام تو دنیا کے ہر انسان کو منع کرتا ہے کہ وہ شراب نہ پی. کیونکہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا, اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے. اسلام کا پیغام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے, کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہر فرد بشر کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا. میرے آقا ذرے ذرے کے رسول ہیں, اس لیے آقا کا فرمان سب کے لیے ہے, مگر جو عمل کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, جو عمل نہیں کرتے تعصب کا شکار ہوتے ہیں, دولت بھی برباد ہوتی ہے, مال بھی جاتا ہے, فزیکلی اعتبار سے انسان بیماریوں کے اندر مبتلا بھی ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا یہی شراب تو ہے جس کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے